اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کو کوئی بات یا عادت اس کی بری لگے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی آئے گی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی مردوں کو یہ باتیں سمجھانے والا نہیں رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم اور وہ معاملات شروع کر دیے کہ جو ہونے نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کرے، اس لیے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی دوسری چیز تمہیں پسند ہو، تو گویا پھر باہم اچھی طرح مل جل کر رہنے کا گر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے، دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں پر کڑنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اگر انسان دوسرے کی برائیوں پہ کڑتا ہی چلا جائے تو اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا، کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ صرف کڑنے سے کسی کی برائی دور نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، شدید بخار میں مبتلا ہے، اور آپ پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور روتے چلے جائیں اور روتے چلے جائیں، تو آپ کے رونے سے اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے یا اس کو کوئی دوا نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت ہے یا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو ہم صرف اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں اور زبان سے اس کو نہ بتائیں یا اس کا کوئی علاج یا بندوبست نہ کریں، سوائے اپنے آپ کو جلانے کڑھانے کے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز میں خرابی نظر آئے، تو جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں حکم دیا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کہیں تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو، اپنے ہاتھ سے اسے دور کر دو، اس سبب کو ہٹا دو۔ فإن لم يستطع، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے تو بولو، زبان سے تو اس کو ہٹاؤ، پھر اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح انسانی معاملات میں جو چیزیں معاملات کو بگاڑنے والی ہوں، جو خرابی پیدا کرنے والی ہوں، ان پر سب سے پہلے صرف کڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ اور زبان سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی یہ بہترین نفسیاتی اصول دیا گیا کہ اگر انسان دوسروں کے ساتھ عمدہ سلوک کا متمنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو 100% کامل ہو، مکمل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس کی وجہ تلاش کر کے اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لے تو گزارا بہترین ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان خیر کا ایک بڑا پہلو اگنور کر کے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر آپ کبھی سروے کریں یا آپ انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے بالکل معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا، جذباتی معاملات کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر معاملات بڑھتے بڑھتے ایسی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اسی طرح ہی اٹھاؤ گے، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر انسان ایسے حالات میں جبکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں پھر بھی اگر انسان نقصان کو برابر کر کے دیکھے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو اس شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنے پر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی عادت یا گفتگو یا کوئی رویہ ناپسند ہے، اور دوسری وہ تکلیف ہے جو اس گھر سے نکلنے کے بعد یا اس بیوی کو گھر سے نکال دینے کے بعد، یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں، نکال دینے کے بعد ہے۔ اگر انسان ان دونوں کا جائزہ لے تو وہ تکلیف کہیں بڑی ہے جو اس کے بعد ہے۔ تو اس لیے اگر انسان تھوڑا پازیٹیولی سوچ لے تو عورت کی برائی یا شوہر کی کوئی عادت جو ناگوار ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ
کسی شخص نے اپنی پسند کی شادی کی اور شادی کے کچھ ہی دن کے بعد اپنی جو بیوی تھی جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے وہ بیاہ کے لایا تھا، اس کے نیند میں خراٹے لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے ناک کے اندر روئی ڈال دی اور وہ اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سو سکتے خراٹوں کی وجہ سے، ایک شدید قسم کی ڈسٹربنس ہو سکتی، خصوصاً جن لوگوں کی نیند کم ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خوشیوں کی خاطر اگر تھوڑی سی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اگر پھول چاہیے تو اس کے ساتھ کانٹا اوائڈ کرنا چاہتا تو یہ ہو نہیں سکتا. اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان ان کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. لہذا سسرال ہو یا شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا کہیں پر انسان جہاں کام کرتا ہو وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور ساتھ کام کرنے والوں کے معاملات ہوں، تو ان تمام معاملات کی خوشحالی کا اور تعلقات کی بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کتنا ضبط کرنا جانتا ہے. اور ضبط وہی انسان کر سکتا ہے جو تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، کیا ہوا اگر دوسرے سے غلطی ہو گئی، کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کی تمنا رکھتا ہوں مجھ سے درگزر کیا جائے تو پھر میرے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو درگزر کروں اور انہیں بہت زیادہ امپورٹنس نہ دوں، اس لیے کہ اس دنیا میں صرف خوشیاں ہیں نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کا ڈارک پہلو بھی ہے. اگر دن کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہے، اور اگر اچھے حالات ہیں تو زندگی میں تلخیاں اور گرمیاں بھی ہیں. لہذا انسان اچھائی کی امید رکھے اور دوسرے پہلو کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کرتا چلا جائے، یہی زندہ رہنے کا گر ہے. اور اگر انسان اس پہلو کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے جو تکلیف کا ہے تو وہ شخص کہیں بھی دنیا میں چین نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ جناب عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصائح اور واعظ کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اور تم ان سے سوائے اپنے خاص حق کے کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو. تمہیں جس چیز کا نکاح کے بعد اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان کی ذات ہے، باقی جو ان کی اپنی چیزیں ہیں یا ان کے اپنے بھی شوق ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہیں تو ان سب پر تمہیں مالک نہیں اور مختار نہیں بنایا گیا. ہاں اگر وہ خلاف عصمت و آبرو کوئی حرکت کریں، یعنی بے حیائی کا کوئی کام کریں، تو بطور سزا یہ کر سکتے ہو کہ اپنے بستر سے انہیں دور رکھو اور ہلکی مار بھی مار سکتے ہو، مگر ضرب شدید نہیں. پھر وہ تمہاری بات مان لیں تو اور کوئی تکلیف نہ دو. یہ سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو تو نشوز سے مراد پھر کیا ہوا؟ یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب، کہ اپنے شوہر کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے. تو ایسی صورت میں مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ پہلے تو سمجھائے، نہ سمجھے تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرے، اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرے درجے پہ مار سکتا ہے، لیکن کیسی مار؟ ضرب شدید نہیں. ہاں کہ اس کی بھی دو باتیں بتا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان رہ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو چہرے کے اوپر ہو. تو پھر حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا پھر وہ کیا ہو؟ تو آپ نے کہا جیسے مسواک جیسی چیز سے مارنا. واضح رہے کہ تم کو اگر بیویوں پر کچھ حق ہے تو بیوی کو بھی تم پر حق حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں حق ہے بیوی پر تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے. بیوی پر تمہارا تو حق یہ ہے کہ وہ ان سے ربط و ضبط اور بے تکلفی کا تعلق نہ رکھیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ ہے شوہر کا حق بیوی کے اوپر کہ بیوی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کا، یا ایسا تعلق کہ جسے شوہر ناپسند کرتا ہو، جس سے وہ غیرت کھاتا ہو یا جس سے وہ ناگوار سمجھتا ہو، یعنی تمہارے بستر تک ان کو رسائی نہ دیں.
یا تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ فرد کو داخل نہ ہونے دیں، یعنی شوہر حاضر ہو یا غائب ہو کسی حال میں بھی، کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اور ان کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ حق ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کے انتظام کے ساتھ ان سے حسن سلوک برتو، یعنی